اس کا ترجمہ پورا جو میں عرض کر رہا ہوں، والسحاب المسخر بین السماء والارض، یہ سارے انتظامات، پھر اوپر سے وہی بادل برستا ہے زمین پہ، زمین اس سے نرم ہوتی ہے، اس سے ایک گندم کا دانہ نکلتا ہے، اسی سے گوبھی نکلتی ہے، انار نکلتے ہیں، اسی سے آپ کی ہماری ضرورت کی چیزیں نکلتی ہیں۔ اتنا بڑا سفر وہ چیز جو کر کے آتی ہے اللہ تعالیٰ کے پورے کارخانے سے گزر کے جب آتی ہے تو وہ خالص ہوتی ہے، انسان کی طبیعت کے موافق ہوتی ہے، جسم کے اندر کئی مدافعاتی قوتیں پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، لیکن وہی چیز جب ایک ظالم کے ہاتھ میں آتی ہے تو وہ جو اللہ کے اتنے بڑے نظام کے بعد جو چیز بن کے آتی ہے وہ اسی میں بھی تبدیلی کر دیتا ہے۔ ایسا شخص قتل جو ہے، قتل ایک قتل عمد ہوتا ہے، ایک شبہ عمد ہوتا ہے، ایک قتل خطا ہوتا ہے۔ مطلب ایک بندے نے سامنے کسی کو دیکھ کے جان بوجھ کر ایسے آلے سے قتل کیا جس سے اس کو یقین تھا کہ اس سے بندہ مر جائے گا، گولی ماری، اسے یقین تھا کہ اس سے بندہ مر جائے گا، کلہاڑی سے قتل کر دیا، خنجر سے قتل کر دیا، یہ قتل عمد ہے، یعنی جان بوجھ کر اس کا قتل۔ اس قتل پر قصاص ہوتا ہے، یعنی قتل کے بدلے قتل، اور اگر مقتول کے ورثاء خود دیت لینے پر راضی ہو جائے تو پھر دیت ہوگی، پھر قصاص نہیں ہوگا۔ لیکن دوسرے قتل جو ہیں، جس طرح شبہ عمد کے قتل ہے یا قتل خطا کے طور پر ہے، مثلا ایک بندے نے اپنے گھر کے سامنے صفائی کروانے کے لیے گٹر کا ڈھکن اٹھا دیا، صفائی کروا لی، لیکن اس کو بند کرنا وہ ڈھکن یاد نہ رہا، ایک مسافر جاتے ہوئے اسی میں گر گیا اور وہ فوت ہو گیا، تو اب اس کا بھی تو قتل اس پر ہی ہے نا، لیکن یہ قتل عمد نہیں کہ جان بوجھ کر قتل کیا ہو اور اس کا قصاص بھی نہیں۔ اس قتل کی کیا ہے؟ اس قتل کی دیت ہے۔ اسی طرح ایک بندہ فائرنگ کرتے ہوئے شادی کے اوپر ہوائی فائرنگ کر رہا ہے لیکن لگ ایک بندے کو گئی ہے، یہ قتل جو ہے اس پر قصاص تو نہیں، کیونکہ جان بوجھ کر اس نے نہیں مارا، لیکن مرا تو بندہ اسی کے فعل سے ہے نا، وہ دیت ہے، دیت ہے۔ اور دیت کتنا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 100 اونٹ، کم از کم فریقین جتنے پر راضی ہونا ہے۔ اب وہ بندہ کہ جو ایک مریض کسی میڈیکل سٹور سے دوائی لینے کے لیے جاتا ہے، آگے وہ اس کو 2 نمبر دوائی دیتا ہے جس کا ہارٹ جو ہے، دل جو ہے پہلے سے ہی ڈیڈ ہے، اب یہ اس کو 2 نمبر دوائی دے رہا ہے تو اس کا دل اور بھی ڈیڈ ہو گیا، اس کی وجہ سے وہ بندہ مر گیا، تو شرعی اور اخلاقی طور پر یہ اس کا قاتل ہے کہ نہیں؟ اگر جس نے ڈھکن اٹھا دیا تھا اس کے گزرنے سے کوئی بندہ بیچ میں گر گیا اور وہ قاتل وہی ٹھہرا، فائرنگ ایک بندہ ہوائی کر رہا ہے اور ایک بندے کو لگ گیا ہے تو قاتل وہی ٹھہرے گا، تو یقیناً جس نے 2 نمبر دوائی دے کے کسی بندے کو قتل کیا ہے حقیقت میں وہ بھی اسی کا قاتل ہی ہے، وہ قاتلوں کی صف کے اندر اٹھے گا۔ سمجھتا تو یہ ہے کہ میں میڈیکل سٹور چلا رہا ہوں، انسانیت کے لیے دوائی دے رہا ہوں، لیکن 2 نمبر دوائی دینے والا جس دوائی کے اندر ملاوٹ ہوئی ہے وہ حقیقت میں انسانی مسیحا نہیں بلکہ حقیقت میں انسانیت کا قاتل ہے۔ اب ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، بلکہ قرآن مجید کی آیت پہلے سن لیں، فرمایا وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، دنیا جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے اس دنیا سے اللہ کی آخرت ڈھونڈو، اس سے آخرت اپنی بہتر کرو، یہ تمہارے پاس جب تک ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، روزانہ یہ سوچو کہ میں نے اپنے کل کے لیے کیا بھیجا، میں نے اپنی قبر کے لیے تیاری کیا کی ہے۔ دنیا اس لیے ملی ہے کہ اپنی قبر اچھی کر لو، دنیا اس لیے نہیں ملی کہ اپنی آخرت برباد کر لو۔ کھانے کے لیے تو آدمی کو وہ کاندھے پہ کمبلی ہو یا شال گزر جائے
جاتی ہے، سوکھی روٹی و بمادار گزر جاتی ہے، دو اوروں کی گزرتی ہے بڑی عزت سے، ہماری بھی بہرحال گزر جاتی ہے۔ اگر صرف روٹی کا معاملہ ہو، ایک چھت کا معاملہ ہو، کپڑے کا معاملہ ہو تو ضرورت بندے کی پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ نے ایک پیٹ دیا ہے تو دو اس کو کھلانے والے ہاتھ بھی عطا فرمائے۔ یہ بندہ حد سے اس وقت گزرتا ہے جب ہوس ہوتی ہے، جب دوسرے کو اپنا غلام بنا لینے کی حس اپنے اندر پیدا ہوتا ہے اور اپنی سرحدوں کو آگے بڑھانے کی، اپنے اختیارات بڑھانے کے نجائز طور پر جب یہ کوشش ہوتی ہے کہ ایک ہی رات میں میں ملک کا وزیر اعظم بن جاؤں، ایک ہی رات میں میں امیروں کی صف میں پہنچ جاؤں، یہ حرص اور ہوس جو ہے یہ بندے کو دو نمبری پر اس کو آمادہ کرتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی قبر بھی خراب کر لیتا ہے، اپنی آخرت بھی خراب کر لیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں پیدا فرمائی ہیں، گندم دیکھ لیں، گوبھی دیکھ لیں، ٹماٹر دیکھ لیں، توریاں دیکھ لیں، جو بھی آپ کے کھانے کی چیزیں، انار دیکھ لیں، انگور دیکھ لیں، کیلا سیب دیکھ لیں، ان ساری چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے بیماریوں کا دفاع بھی رکھا ہوا ہے اور غذائیت بھی رکھی ہوئی ہے کہ جو 1 فٹ کا انسان جو ہے وہ 6 فٹ تک پہنچتا ہے۔ یہ ساری طاقتیں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے اندر رکھی ہوئی ہیں، انہی کھانے والی چیزوں میں۔ پھر انہی کے اندر صحت بھی ہے، انہی کے اندر صلاحیت ہے، سب کچھ انہی کے اندر ہی رکھا ہوا ہے۔ اگر کوئی بندہ ان چیزوں کو 2 نمبری کر کے بیچتا ہے، انہی کے کھیروں کے اوپر سبز رنگ کر کے ایسی وہ کیمیکل جو آئے ہوئے ہیں، یا دودھ کو 2 نمبر دودھ کو تیار کر کے اس کو 1 نمبر کر کے بیچنا، جس طرح پاؤڈروں سے دودھ آج کل فیکٹریوں میں بھی وہ تیار ہو رہے ہیں، اس کو 1 نمبر کر کے آگے بیچنا، یہ اگر بندے کی صحت کو خراب کرتے ہیں تو ساتھ رہے لا محالہ وہ شخص جو ان کو تیار کر رہا ہے وہ اللہ کی مخلوق کا قاتل بھی ہے، اور یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ کوئی بندہ اپنے کنبے کے بارے میں کسی کا نقصان پہنچانا برداشت نہیں کر سکتا، تو اللہ بھی اپنی مخلوق کے ساتھ یہ دھوکہ برداشت نہیں فرماتا۔ دیکھیے حدیث مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مسند امام احمد بن حنبل کی 242 نمبر حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر برجل یبیع طعاما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے، فسألہ کیف تبیع، آپ نے اس سے پوچھا، فرمایا کس طرح چیزیں بیچ رہے ہو؟ فأخبرہ فأوحی الیہ أدخل یدہ فیہ، فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے ساتھ باتیں کر رہے تھے، جبریل علیہ السلام وہاں پہ آ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اوحی الیہ، وحی کی گئی، أدخل یدہ فیہ، یہ جو اس کے گندم کا ڈھیر رکھا ہوا ہے نا، جو گولی رکھی ہوئی ہے، اس کے اندر اپنا ہاتھ داخل فرمائے۔ فأدخلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر اپنا ہاتھ جب اس طرح سے داخل فرمایا، فإذا هو مبلول، نیچے جو گندم رکھی ہوئی تھی وہ تر تھے، دانے گیلے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تم نے یہ کیا ہوا ہے، یہ گیلے کیوں ہیں؟ کہا پانی لگ گیا تھا، بارش آ گئی تھی جس کی وجہ سے یہ گیلے ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم نے ان کو اوپر کیوں نہیں رکھا؟ اور آپ نے فرمایا من غش فلیس منا، یاد رکھو جس نے ملاوٹ کی اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک، کیوں؟ اس کی وجہ کہ اسلام کا پھیلنا جو ہے وہ ایک کردار سے پھیلا ہے۔ اسلام کو صحیح سچے اور کھرے تاجروں نے اس کو آ کے پھیلایا ہے، جن کے سودے ملاوٹوں سے پاک تھے۔ اسلام کا جس وقت تعارف پہنچا وہاں حبشہ میں نجاشی بادشاہ کے سامنے، اس نے اپنے ملک کے دروازے کھول دیے کہ ہاں تم لوگ یہاں پہ رہ سکتے ہو۔ یہ ابو سفیان وغیرہ اور جو ان کا دوسرا قافلہ آیا ہوا ہے، انہیں وہ نجاشی بادشاہ کہنے لگا اگر تم مجھے سونے کا پہاڑ بھی دے دو میں تب بھی یہ مسلمان تمہارے حوالے کرنے والا نہیں ہوں۔ جو کچھ یہ نظام مجھے بتا رہے ہیں حقیقت میں یہی ہے، تو اللہ کی مخلوق کو اسی کی ضرورت ہے۔
نظام تھا، یہ ایک کردار تھا اللہ کی مخلوق کی جس کو ضرورت تھی. اسی کے لیے مدینے والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے، ساتھیوں کے لیے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے. اسی کے لیے حبشہ والوں نے دروازے کھول دیے. یہ سب کچھ قربانیاں کیوں دی؟ اس لیے کہ مخلوق کے لیے یہی نظام بہتر ہے اور یہی کردار بہتر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. تو آباد یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ، جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ قتل ہے. اور اس پر المیہ یہ ہے کہ 2 نمبر چیزیں کھلا کے کینسر اسی سے ہو رہا ہے، ڈپریشن کے مریض اسی سے ہیں، بلڈ پریشر اسی سے ہے، ہیپاٹائٹس اسی سے ہے. اور اس سے بڑا المیہ سے بڑا سانحہ یہ دیکھ لیں کہ ہمیں اب جو ملنے والی ہوا ہے وہ بھی خالص نہیں اور ملنے والا پانی جو ہے وہ بھی خالص نہیں. شہروں میں ابھی وہ جو 100 سالوں سے بچھی ہوئی پائپ لائنیں ہیں، 50 سالوں سے بچھی ہوئی پائپ لائنیں، زنگ آلود، انہیں کے اندر سے جو پانی آ رہا ہے وہ پانی بھی پینے کے قابل نہیں ہے، اسی سے بھی بیماریاں بڑھ رہی ہیں. اس کے لیے چیزیں خالص ہونا، ایک دوسرے کا احساس ہونا اللہ کی مخلوق کا، یہ بھی ضروری ہے. اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر ایک شخص اپنا اپنا اچھا کردار پیش کر کے اپنے رب سے توبہ کرے اور اپنے رب سے معافی بھی مانگے، اپنا کردار بہتر کرے. اگر میں نقصان دیتا ہوں بھائی کو، بھائی آگے نقصان دیتے ہیں فیصل بھائی کو، فیصل بھائی آگے دیتے ہیں اختر کو، انور کو، اس کا مطلب کہ 2 نمبری اور وہ جو نقصان ہے پوری قوم کے اندر وہی نقصان پھیل رہا ہے، ساری قوم کے اندر وہ نقصان پھیل رہا ہے. اگر میں نقصان اس پہلے کا نہ کروں، دوسرے کا نہ کروں، تو اس کا پیسہ اس کے پاس بچ جائے، اس کا اس کے پاس، اس کا اس کے پاس، سبھی کا حق پھر بھی تو اتنا ہی اس کے پاس رہے نا باقیوں کے پاس. اگر ہم یہ احساس کر لیں کہ میں دوسرے کو نقصان نہ دوں. دیکھیے اسلام جس کردار سے پھیلا ہے وہ کیا ہے. بخاری شریف کی صفحہ نمبر 494 پر حدیث مبارک عرض کر رہا ہوں. اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ فرماتے ہیں اشترى رجل من رجل مکان له، ایک شخص نے دوسرے شخص سے زمین خریدی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے صحابہ کی اس انداز میں تربیت فرما رہے ہیں. زمین خریدی. فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقارة جرة فيها ذهب، جس شخص نے زمین خریدی اس نے جا کے کوئی پودا لگانا تھا کچھ، اس نے جا کے زمین کو نیچے سے کھودا. تو فرماتے جب اس نے کھودا جرة فيها ذهب، اس کے اندر ایک دیگچہ رکھا ہوا تھا جس میں سونے کے زیورات تھے. جس طرح آج کل بھی لوگ چھپا دیتے ہیں دیہاتوں میں، گھر کے شہر میں چھپا دیا یا دانوں کے بڑے پڑولوں کے اندر کسی چیز میں چھپا دیا، کسی نے چھپایا ہوگا، نہ جانے وہ فوت ہو گیا. اب اس نے وہ جس نے زمین خریدی تھی اس نے وہ دیگچہ جو تھا سونے کا وہ نکال دیا. اب کیا کیا؟ فقال له الذي اشترى العقار خذ ذهبك، اس نے وہ دیگچہ سونے کے زیورات کا اپنے سر پر رکھا اور اس کے گھر چلا گیا جس سے زمین خریدی تھی. اس کے بعد جا کے کیا کہا انما اشتريت منك الارض ولم ابتع الذهب، میں نے تجھ سے زمین خریدی تھی، سونا تو نہیں خریدا تھا، یہ سونا تیرا ہے، اپنا سونا واپس لے. اب وقال الذي له الارض، جس نے زمین دیکھی تھی اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا انما بعتك الارض، میں نے تجھے زمین بیچ دی تھی. وما فيها، جب زمین بکتی ہے جو کچھ اس کے اندر ہوگا تو کچھ بھی ہو وہ بھی بک جاتا ہے، لہذا یہ سونا تیرا ہے میرا نہیں ہے. ان دونوں کا آپس میں اس بات پر تکرار ہو گیا تھا. کیا ان لوگوں کا کردار تھا؟ کیا وہ کھڑے لوگ تھے دنیا میں؟ کیا انہوں نے اسلام کا آگے پرچار اور تعارف کرایا دنیا کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس 23 سالہ مختصر دور تبلیغ میں 10 لاکھ مربع میل تک اسلام کو پہنچا دیا. حقیقت میں یہ سچا کردار تھا کہ جو اپنے سچے بھائی سے، سگے بھائی سے بڑھ کر دوسرے سے پیار کر رہے تھے. ان دونوں کا آپس میں انوکھی وجہ ساری دنیا سے نرالے ہیں. الہی یہ لوگ کون سی بستی کے رہنے والے ہیں؟ اللہ نے کہا تھا یہ غازی، یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. جب انہیں خدائی ذوق مل گیا تو انہوں نے پھر
لہذا سونا اس کا ہے. تو اللہ کے نبی نے کیا فیصلہ کیا؟ آپ نے فرمایا کیا تیرا کوئی بیٹا ہے؟ اس نے کہا ہاں بیٹا ہے. دوسرے سے کہا کیا تیری کوئی بیٹی ہے؟ ہاں بیٹی ہے. فرمایا ان دونوں کا آپس میں نکاح کر دو اور یہ سونا ان کو دے دو. ڈرو خدا سے، ہوش کرو، مکر و فریب سے کام نہ لو. یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو. جن لوگوں نے اسلام کے لیے اتنا محنتیں